حویلی میں عالم خان نیازی کا دربار لگا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا سنجیدہ تھی اور خاندان کے چند مرد عالم خان کے بڑے بیٹے شہباز اور منجلے بیٹے احتشام خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عالم خان نے سفید ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے میں کہا، یہ جو چھوٹا ہے نا ریحان، اس نے آج میرا سر جھکا دیا۔ شہباز نے دبی زبان میں کہا، باجی ہو سکتا ہے بات ویسی نہ ہو جیسی آپ کو بتائی گئی ہے، مجھے سب خبر ہے۔ عالم خان کی آواز بلند ہو گئی، ایک ناچنے والی کی بیٹی کو لے آیا ہے نکاح میں، وہ بھی ہمارے قبیلے کی غیرت کو رونتے ہوئے میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قابل نہیں رہا وہ۔ دوسری طرف شہر کے کونے میں پرانے سے فلیٹ میں ریحان نیازی ہاتھ میں کشمالہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں خوف اور خوشی دونوں تھے۔ ریحان، تمہیں یقین ہے تم واقعی سب کچھ چھوڑ آئے ہو میرے لیے؟ ریحان مسکرا کر بولا، تم میرے لیے سب کچھ ہو کشمالہ، تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا تو شاید خود سے ہی نفرت کرنے لگتا۔ کشمالہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ریحان نے ایک بوڑھے مولوی صاحب کو سلام کیا اور نکاح مکمل کروا لیا۔ گواہوں کے دستخط ہوتے ہی کشمالہ ریحان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے ایک طویل اور کٹھن سفر ہے۔ حویلی میں شور بڑھ گیا تھا۔ عالم خان کی بیوی بزرگ اور باوقار عورت بیٹے کے اس فیصلے پر خاموش تھی، مگر اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ وہ بچہ جسے میں نے گود میں پالا آج مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ عالم خان نیازی نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ ریحان نیازی کو میں اپنے خون سے خارج کرتا ہوں، نہ وہ میرا بیٹا ہے اور نہ میں اس کا باپ۔ اگر وہ مر بھی اب جائے تو اس کا جنازہ میرے دروازے سے نہیں گزرے گا۔ اگلے دن ریحان ایک چھوٹے سے کمرے میں کشمالہ کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ باہر کا موسم خنک اور بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کشمالہ خاموش تھی اور ریحان نے اس کی طرف دیکھا۔ پریشان ہو؟ میں ڈری ہوئی ہوں ریحان، کشمالہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے، تمہاری ماں، بہن، بھائی، تمہارا باپ۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو؟ ریحان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ناکامی تب ہوتی ہے جب انسان ہار مان لیتا ہے، ہم تو جیتنے نکلے ہیں کشمالہ، ہمارے پاس محبت ہے، وہ سب کچھ ہے۔ دن گزرتے گئے، ریحان نے ایک مقامی کمپنی میں ملازمت شروع کی جہاں وہ دفتر کے معمولی کام سر انجام دیتا۔ تنخواہ کم تھی لیکن ان کے لیے کافی تھی۔ کچھ مہینوں بعد کشمالہ نے خوشخبری دی، ریحان میں ماں بننے والی ہوں۔ ریحان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے کشمالہ کو گلے لگا لیا۔ ہماری دنیا اب مکمل ہونے والی ہے۔ 9 مہینے بعد ایک خوبصورت سی بیٹی نے ان کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ ریحان نے اس کا نام رکھا زائشہ۔ یہ ہمارے عشق کی نشانی ہے کشمالہ، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ وقت تیزی سے گزرا، زائشہ بولنے لگی، چلنے لگی، ہنسنے لگی، زندگی خوبصورت ہو گئی۔ ایک دن ریحان دفتر سے لوٹا تو چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کشمالہ نے پریشان ہو کر پوچھا، خیریت ہے؟ آج ایک آدمی دفتر میں میرے والد کا ذکر کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارے ابا نے ایک نیا مدرسہ بنوایا ہے۔ دل عجیب سا ہو گیا۔ کشمالہ نے ہاتھ تھام لیا، جاؤ مل لو، شاید وقت نے زخموں کو مرہم دے دیا ہو۔ ریحان نے دھیرے سے سر ہلایا، تم جانتی ہو میں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار دھتکار دیا گیا۔ ریحان نیازی کی زندگی سادہ مگر مسلسل محنت سے بھری ہوئی تھی۔ چھوٹے سے فلیٹ میں صبح سویرے اٹھنا، دفتر کے لیے ناشتہ بنانا، زائشہ کو اسکول کے لیے تیار کرنا، کشمالہ کو دوا دینا، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا اور 10 سال کی کہانی ایک عام انسان کی محنت بھری زندگی میں گم ہوتی چلی گئی۔ زائشہ اسکول جانے لگی، بیٹی کو اسکول سے لینا چھوڑنا، گھر کا سامان لانا، سب کچھ ریحان کرتا تھا۔ دفتر میں ریحان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ باس نے اسے بلایا، ریحان کل کلائنٹ کی فائل میں غلط ڈیٹا گیا ہے، میں نے تمہیں سینئر کیا تھا تاکہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ ریحان نے نرمی سے جواب دیا، سر یہ ڈیٹا میں نے نہیں بھرا، اکاؤنٹ سے آیا تھا۔ باس نے طنزیہ انداز میں کہا، سیدھی سی بات ہے، یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا نکمے ہو، دونوں صورتوں میں کمپنی کو تم جیسے لوگ راست نہیں آتے۔ شام کو وہ تھکا ہرا واپس آیا اور بنا کسی سے بات کیے سو گیا۔ کشمالہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ ہستی کھیلتی زندگی جلد اجڑنے والی ہے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر وہ بس سے اتر رہا تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی نے تیز رفتاری میں اسے ٹکر مار دی۔ کچھ لمحے کے لیے فضا ساکت ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے ایمبولینس بلائی۔ کشمالہ تک خبر پہنچی تو وہ چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ریحان! ہسپتال میں ریحان کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن سر میں شدید چوٹ کے باعث وہ ہوش میں نہ آ سکا۔ کشمالہ ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر سے بولی، کچھ کرنے، میری بیٹی کا باپ ہے، میری زندگی کا واحد سہارا ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر ان کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 2 دن بعد ریحان کا جسد خاکی اسپتال سے نکالا گیا۔ فلیٹ کے باہر کچھ محلے دار اور کشمالہ کی 2 سہیلیاں موجود تھیں۔ زائشہ باپ کی لاش کو دیکھ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ ابو، آپ نے کہا تھا میرے پہلے رزلٹ پر مجھے تحفہ دیں گے ابو۔
کشمالہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا. بیٹا، تمہارے ابو نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے لگا دی، اب ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. محلے کی مسجد میں جنازہ پڑھایا گیا. کوئی عالم خان نیازی ان کے خاندان کا فرد نہ آیا. کشمالہ نے آخری بار ریحان کی پیشانی پر بوسہ دیا. تم نے زندگی کے ہر امتحان میں میرا ساتھ دیا ریحان، اب میں اکیلی لڑوں گی. اس رات فلیٹ میں خاموشی چھا گئی. ظاہشہ سوال کرتی رہی، امی ابو واپس کب آئیں گے؟ وہ وعدہ کر کے گئے تھے نا مجھے نیا بیگ دلانے کا. کشمالہ نے آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچے اور کہا، بیٹا وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، اب تمہیں ان کی جگہ خود مضبوط بننا ہے. ریحان کے چہلم کو گزرے 15 دن ہو چکے تھے. فلیٹ کا ماحول ساکت اور بے جان تھا. کشمالہ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے. ظاہشہ خاموش تباہ ہو چکی تھی. جو بچی کبھی بے تکان بولتی تھی اب ہر وقت کتابوں میں سر چھپائے رکھتی. ایک دن کشمالہ نے فیصلہ کیا، اب بہت ہو چکا، میں اس دروازے پر ایک بار پھر جاؤں گی. شاید اب وہ میری نہیں تو اپنی پوتی کو ہی قبول کر لیں. صبح سویرے ظاہشہ کو ناشتہ کروا کر تیار کیا، سر پر دوپٹہ لیا اور محلے کی خاتون سے پوچھ کر رکشے کا بندوبست کیا. رکشے والے نے ایڈریس سن کر حیرانی سے پوچھا، بی بی جی نیازی حویلی، وہ جو بڑے خان صاحب کا گھر ہے؟ کشمالہ نے نظریں جھکا لی، ہاں وہی. دوپہر کے قریب وہ حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑی تھی. ظاہشہ کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا. دروازے پر موجود ملازم نے گھورتے ہوئے پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ عالم خان نیازی سے، ریحان نیازی کی بیوہ، کشمالہ نے دھیرے سے کہا. ملازم نے اندر پیغام بھیجا اور تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک اور ملازم آیا. اندر آ جاؤ. کشمالہ ظاہشہ کے ہمراہ صحن میں داخل ہوئی تو وہاں عالم خان نیازی کے بڑے بیٹے احتشام اور ان کی بیوی بیٹھی تھی. کشمالہ نے سر جھکا کر سلام کیا. عالم خان نیازی بھی اندر داخل ہوا، ہاتھ میں چھڑی لیے. اس کی نظریں کشمالہ پر پڑتے ہی ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں. کیا لینے آئی ہو یہاں؟ 10 سال بعد میرے گھر کا دروازہ یاد آیا ہے. کشمالہ نے ہمت جمع کر کے بولنا شروع کیا. ریحان نہیں رہا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوں، وہ آپ کی پوتی ہے. عالم خان نے زور سے چھڑی زمین پر ماری. میرے لیے تو ریحان تب ہی مر گیا تھا جب اس نے اس ناچنے والی کی بیٹی کو اپنے نام سے جوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور تو میری نظر میں کبھی کچھ تھی ہی نہیں. احتشام کی بیوی نے آگے بڑھ کر ظاہشہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. یہی ہے وہ، یہ ہے نیازی قبیلے کا خون، اس کی ماں نے کیا اسے بھی اس راستے پر ڈالنا ہے. کشمالہ کے حلق میں آواز اٹک گئی. اس نے ظاہشہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. یہ معصوم ہے، اسے کچھ نہیں کہیں. میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنی پوتی مان لیں، اس کی تعلیم، اس کا مستقبل. عالم خان نے طنزیہ قہقہ لگایا. تعلیم؟ میرے گھر کے اصولوں میں طوائفوں کی اولاد کو تربیت دینے کی کوئی گنجائش نہیں. ظاہشہ نے بے خبری میں پوچھ لیا. امی طوائف کیا ہوتا ہے؟ اندر بیٹھی خواتین میں سے ایک جو عالم خان کی بہت ہی غصے سے بولی. ایسی عورتیں جو دوسروں کے سامنے ناچتی گاتی ہیں، عزت کا نام بھی نہیں جانتی. کشمالہ نے ظاہشہ کو سینے سے گا لیا. بس کر دیں، میں یہاں سوالی بن کر آئی تھی، اب محتاج بھی نہیں رہی. احتشام نے آگے بڑھ کر طنزیہ انداز میں کہا. یہی تو مسئلہ ہے، پہلے بیٹے کو بغاوت سکھائی، اب پوتی کو شرافت کی دعوے دار بن کر آئی ہو. اسی وقت عالم خان نے ملازم کو آواز دی. ان دونوں کو نکالو یہاں سے، میرا صحن ان کے قدموں کی دھول سے بھی ناپاک ہو رہا ہے. 2 ملازم آگے بڑھے. کشمالہ اور ظاہشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا گیا. ظاہشہ روتی جا رہی تھی. امی یہ لوگ ہمیں نکال کیوں رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ دروازہ بند ہوا تو کشمالہ رکشے تک لڑ کھڑاتے ہوئے پہنچی. رکشے والے نے پوچھا، بی بی جی واپس جانا ہے؟ ہاں، جہاں سے آئی ہوں وہیں. کشمالہ نے دھیمی آواز میں کہا. واپس فلیٹ آ کر ظاہشہ کو بٹھایا، پانی پلایا اور اس کی پیٹھ سہلائی. بیٹا جو ہم آج دیکھ کر آئے ہیں وہ سب بھول جاؤ، ہم کسی کے در کے محتاج نہیں. ظاہشہ نے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا، لیکن ابو کہتے تھے دادا بہت اچھے ہیں. کشمالہ نے زبردستی مسکرا کر کہا، کبھی کبھی انسانوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں دیر سے سامنے آتی ہیں. ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے. اگلے دن کشمالہ محلے کے 2 گھروں میں کام ڈھونڈنے چلی گئی. ایک گھر میں جھاڑو پوچھا مل گیا، دوسرے میں کھانے پکانے کا. وہ جان گئی تھی اب سب کچھ خود کرنا ہے. کشمالہ نے اس دن کے بعد کبھی حویلی کا رخ نہیں کیا. پچھلے 2 مہینے کشمالہ نے بغیر کسی شکایت کے گزارے تھے. دن بھر کام، شام کو ظاہشہ کے ہوم ورک میں مدد اور رات گئے سلائی مشین کے ساتھ گزارے گئے لمحات. اب یہی معمول تھا. صبح 6 بجے اذان کے ساتھ اٹھتی، کپڑے دھوتی، ناشتہ بناتی، ظاہشہ کو اسکول روانہ کرتی اور خود 2 گھروں میں صفائی کا کام کرنے نکل جاتی. ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی. السلام علیکم، ماں ہوں تمہاری، دروازے پر اندر آنے دو گی نا؟ کشمالہ نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا. آ جاؤ ماں، کیسے روکوں؟ رخشندہ نے اندر آ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائی. یہی ہے تمہاری جنت؟ 2 کمرے کا تنگ سا فلیٹ، چھت سے پانی ٹپکتا ہے اور کچن میں پنکھا بھی نہیں. کشمالہ نے ٹھنڈی سانس لی. اسی میں سکون ہے.
रक्षंदा ने शॉपर खोला। ये कपड़े, कुछ पैसे और चंद दवाएं लाई हूँ। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही, मेरी मान लो, आ जाओ मेरे साथ। तुम जैसे चेहरे के लिए अब भी लोग लाखों देते हैं। कशमाला ने नजरें नीचे की। माँ, रेहान से वादा किया था, इस वादे से बड़ी कोई चमक नहीं मेरे लिए। रक्षंदा ने जोर से मेज पर हाथ मारा। वो रेहान जो दुनिया से जा चुका, वो जिसने तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़ दिया। ये बच्चे रोटी से पलते हैं, नजरियात से नहीं। जायशा कमरे से बाहर आ गई। नानी, आप झगड़ क्यों रही हैं? रक्षंदा ने मस्तूरी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं बेटा, हम तो बात कर रहे हैं। कशमाला ने बेटी को वापस कमरे में भेजा, फिर नरमी से बोली, माँ, मेरी इज्जत मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चॉइस है। जो बच्ची मैं पाल रही हूँ वो भी एक दिन सर उठाकर कहेगी कि उसकी माँ ने जिंदगी को खुद अपने बल पर जिया है। रक्षंदा ने शॉपर जमीन पर रखा। ये सब छोड़ जा रही हूँ, काश तुम्हें जबरदस्ती साथ ले जा सकती, और दरवाजे से निकल गई। अगले दिन कशमाला ने मामूल के मुताबिक काम पर जाना चाहा, मगर जिस्म में दर्द था, कदम उठ नहीं रहे थे। जायशा ने फिक्रमंदी से कहा, अम्मी आप काम पर मत जाएं, आज मुझे स्कूल से छुट्टी ले लें, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू हमेशा कहते थे तालीम के आगे कुछ नहीं, तुम स्कूल जाओ, मैं बाद में डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। उसने दर्द के बावजूद घर की सफाई मुकम्मल की और दोपहर को मोहल्ले के क्लिनिक गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि खून की कमी है, जिसमें सोजन भी है, कुछ दिन आराम करें। कशमाला ने खुद से वादा किया, 3 दिन का आराम, सिर्फ 3 दिन, इसके बाद दोबारा मेहनत शुरू। तीसरे दिन सुबह दरवाजे पर एक पोस्टमैन आया। आपके लिए लेटर है, बच्चों की तंजीम की तरफ से। कशमाला ने खत खोला। स्कूल फीस अदा न होने की सूरत में जायशा को दाखिले से महरूम कर देने की तंबीह थी। वो फौरन मोहल्ले की दुकान पर गई। भाईजान, मुझे पिछली सिलाई की रकम अभी दे दें, मेरी बच्ची की फीस देनी है। दुकानदार ने हमदर्दी से जवाब दिया, बाजी कल शाम तक दे दूंगा, अभी पैसे हाथ में नहीं। उसी दिन मोहल्ले की एक औरत आई। बाजी, हमारे घर में 2 दिन के लिए खाना बनाने वाली नहीं, आप आ सकती हो? कशमाला ने सरदर्द के बावजूद हामी भर ली। शाम को वापस आई तो कदम लड़खड़ा रहे थे। जायशा ने दरवाजा खोला। अम्मी, आपके चेहरे पर पसीना क्यों है? कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, रात गए बुखार बढ़ गया। जायशा ने पानी पिलाया, पेशानी पर पट्टियां रखी। अम्मी, कल हम अस्पताल चलेंगे। कशमाला ने हाथ पकड़कर कहा, कल फीस की आखिरी तारीख है, पहले स्कूल जाना है फिर अस्पताल। सुबह जब जायशा स्कूल गई तो कशमाला ने खुद ही करीबी अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर ने चंद टेस्ट तजवीज किए। धुंध से लिपटी सुबह में कशमाला अस्पताल के एक बेंच पर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हाथ में रिपोर्ट्स थी, चेहरा जर्द और आंखों के नीचे स्याह हल्के गहरे हो चुके थे। अंदर से डॉक्टर ने नाम पुकारा, मिसेस कशमाला रेहान, प्लीज अंदर आइए। कमरे में दाखिल होकर वो कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखकर चश्मा सीधा किया। आपका ब्लड टेस्ट, बोन मैरो रिपोर्ट और सीटी स्कैन सब आ चुके हैं। हम यकीन से कह सकते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज पर। कशमाला ने धीरे से आंखें बंद की। कोई चीख नहीं, कोई आह नहीं, बस एक खामोशी और इकरार था तकदीर से। डॉक्टर ने बात जारी रखी, अगर आप चाहें तो इलाज शुरू किया जा सकता है, मगर लागत बहुत ज्यादा है और कामयाबी के इम्कानात कम। इलाज पर इतना खर्च क्यों? कशमाला ने आहिस्ता से पूछा। कीमियोथेरेपी, इंजेक्शंस, स्पेशल ब्लड टेस्ट, ये सब जरूरी होंगे और सबसे अहम, वक्त बहुत कम है। कशमाला ने रिपोर्ट्स वापस ली और धीरे से कमरे से निकल गई। फ्लैट वापस पहुंची तो जायशा ऑनलाइन क्लास में मसरूफ थी। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसकी क्लास के लिए छोटा मगर पुराना मोबाइल लिया। कशमाला ने अपना दुपट्टा उतारा, बेड पर बैठ गई और खुद को जबरदस्ती नॉर्मल जाहिर करते हुए बोली, बेटा तुम्हारी वो गुलाबी वाली कॉपी खत्म हो गई थी, मैं ले आई हूँ, शॉपर में है। जायशा भाग कर आई, अम्मी आपने आराम नहीं किया, कल तो बहुत कमजोर लग रही थी। मैं आराम के लिए सारी जिंदगी रख छोड़ूंगी, तुम अपनी पढ़ाई की फिक्र करो। उसी शाम मोहल्ले की रजिया आप आए। बाजी तुम्हारा रंग जर्द हो गया, चेकअप करवाया? हाँ, दवाएं ले रही हूँ। कशमाला ने बात टाल दी। 2 दिन बाद रक्षंदा का फोन आया। सुना है अस्पताल जा रही हो बार बार, क्या मर्ज लगा है? कशमाला ने बेदिली से कहा। अब अगर कुछ बचा नहीं तो इसकी फिक्र भी क्या? रक्षंदा ने कहा, फिर आ जाओ, यहाँ मेरे पास तंदुरुस्ती की जमानत देती हूँ, पैसा, इलाज, सहूलत सब है। नहीं माँ, मेरे लिए बेहयाई की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। रक्षंदा ने फोन बंद कर दिया, मगर 2 दिन बाद खुद अस्पताल आ पहुंची। भड़कीला सूट, नील पॉलिश और हाथ में खुशबू की महक। कशमाला वार्ड के बेड पर लेटी थी। रक्षंदा ने अंदर आते कहा, तो अब कहाँ गई वो जिद? जिस शौहर के वादे पर मेरी दुनिया ठुकरा दी वो तो चला गया, और अब देख तू भी जा रही है। कशमाला ने कमजोर आवाज में कहा, जिंदगी फकत वक्त गुजारने का नाम नहीं, वकार के साथ जीना और मरना असल कामयाबी है। रक्षंदा हंसी। वकार के साथ? इस छोटे से फ्लैट में ना इलाज ना उम्मीद, इज्जत से पेट नहीं भरता बेटी। जायशा पास बैठकर माँ का हाथ पकड़े हुए थी। कशमाला ने उसे देखकर कहा, रक्षंदा मैं अपनी बेटी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती,
وہ کل خود ایک ماں بنے گی، اسے میری ہمت یاد رہے گی، میرا جھکنا نہیں۔ رخشندہ نے دیکھا، زائشہ نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی۔ وہ کچھ بولے بغیر پلٹ گئی۔ اس رات اسپتال کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کشمالہ نے زائشہ کو قریب بلا کر کہا، بیٹا میرے پاس بہت کم وقت ہے، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی آسان راستے کی چمک میں عزت کا راستہ نہ چھوڑنا۔ زائشہ نے روتے ہوئے کہا، امی آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تم مضبوط ہو میری بیٹی، میں نے کچھ پیسے بچا رکھے ہیں تمہاری پڑھائی کے لیے، رضیہ آپا کو دیے ہیں، ہاسٹل چلی جانا، کسی پر بوجھ نہ بننا۔ صبح اسپتال میں نرس آئی تو کشمالہ کا سانس مدھم ہو رہا تھا۔ نرس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ زائشہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر گئی۔ ڈاکٹر کو بلائیں، میری ماں کی سانس بند ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر آیا، چند لمحوں بعد سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری۔ محلے والوں نے اسپتال آ کر تدفین کا بندوبست کیا۔ زائشہ نے ماں کی قبر پر بیٹھ کر خاموشی سے قرآن پڑھا۔ رضیہ آپا نے ہاتھ رکھا، بیٹی اب یہ تمہارا نیا سفر ہے، تمہاری ماں بہت عظیم تھی۔ واپس فلیٹ آ کر زائشہ نے ماں کا دوپٹہ اور چپل الماری میں رکھ دی۔ چھت پر کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک جملہ کہا، امی میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی عزت کبھی چھپنے نہیں دوں گی۔ پھر وہ میز پر بیٹھ گئی، اپنے نوٹس کھولے اور اگلے دن کے امتحانات کی تیاری شروع کر دی جیسے ماں نے سکھایا تھا۔ رضیہ آپا کے گھر میں سامان کا ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا جسے زائشہ صبح سے 3 بار کھول چکی تھی۔ کپڑے طے کرتی، کتابیں رکھتی اور پھر سب کچھ باہر نکال دیتی۔ اس کے سامنے ماں کی وہ چادر رکھی تھی جو وہ ساتھ لے جانا چاہتی تھی، وہ چادر جسے سائی کی طرح اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ رضیہ آپا چائے لے کر آئیں، بیٹا اب تو خود کو سنبھال، ماں نے تمہیں ٹوٹنے کے لیے نہیں بننے کے لیے پالا تھا، ہاسٹل میں نئی دنیا ہوگی۔ زائشہ نے سر ہلایا، میں تیار ہوں، بس دل نہیں مان رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ آپا نے دروازہ کھولا تو سامنے رخشندہ کھڑی تھی، گلابی شال، سنہری جوتی اور ہاتھ میں پرفیوم کی مہک۔ اندر آتے اس نے زائشہ کو باہوں میں بھر لیا، میری بچی ماں کے جانے کے بعد تو کتنی دبلی ہو گئی ہے، بس بہت ہو گیا، اب میرے ساتھ چل۔ زائشہ نے حیرانی سے دیکھا، نانی آپ مجھے لینے آئی ہیں؟ ہاں تم میری نواسی ہو، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ماں چلی گئی، اب تم پر میری ذمہ داری ہے۔ رضیہ آپا نے مداخلت کی، رخشندہ بی بی کشمالہ نے وصیت کی تھی کہ زائشہ ہاسٹل جائے، ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ رخشندہ نے جلدی سے کہا، ہاسٹل میں کیا رکھا ہے؟ 2 وقت کی روٹی، سخت بستر اور اجنبی لڑکیاں، میں اسے ایسی دنیا دوں گی جو کشمالہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ زائشہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، نانی آپ کے پاس کب تک رہوں گی؟ رخشندہ نے اس کے بال سلائے، جتنا دل چاہے، پھر چاہو تو ہاسٹل چلی جانا۔ رضیہ آپا نے کہا، بیٹا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، تمہاری ماں نے بہت کچھ برداشت کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ زائشہ نے ایک لمحہ ماں کی چادر کو دیکھا، اسے بیگ میں رکھا اور سر ہلا دیا، میں نانی کے ساتھ چلتی ہوں۔ رخشندہ کی گاڑی ایک پوش علاقے کی عمارت کے باہر رکی۔ اندر داخل ہوتے ہی زائشہ نے چمکتی دیواریں، خوشبودار ہال اور سجے ہوئے صوفے دیکھے، ہر چیز نرالی تھی۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے نواسی، رخشندہ نے کہا، یہاں پریوں کی طرح جیا جاتا ہے، روٹی کے لیے نہیں، مزے کے لیے۔ چند دنوں میں زائشہ کو نانی کے ساتھ بیوٹی پارلر، بوتیک اور فوٹو شوٹ اسٹوڈیوز کے چکر لگانے کا موقع ملا۔ ہر روز نیا لباس، نیا میک اپ اور نیا ماحول۔ ایک دن رخشندہ نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ آنکھیں کیمروں کے لیے بنی ہیں، بس ایک فوٹو شوٹ اور دنیا تمہیں پہچاننے لگے گی۔ زائشہ نے نرمی سے کہا، امی نے کبھی ان سب کی اجازت نہیں دی تھی۔ رخشندہ مسکرائی، امی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور تم اب بچی نہیں ہو۔ فوٹوگرافر ایک دبلا پتلا نوجوان اسٹوڈیو میں روشنی کا زاویہ درست کرتے ہوئے کہا، زائشہ جی تھوڑا سا چہرہ دائیں، ہاں بالکل ایسے۔ پہلا شوٹ ہو گیا، تصویریں ایڈٹ ہوئی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی گئیں۔ کچھ دنوں میں وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ زائشہ ریحان نیازی، ایک ابھرتا ہوا چہرہ۔ مختلف پیجز پر یہی کیپشن چل رہا تھا۔ رخشندہ ایک پارٹی میں اسے لے گئی جہاں بڑے لوگ، مارکیٹنگ مینیجرز اور میگزین ایڈیٹر موجود تھے۔ خاتون نے کہا، یہ لڑکی تو کیمرہ چوری کر لیتی ہے، نیچرل ایکسپریشنز ہیں۔ رخشندہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میری نواسی ہے، خون ہے نیازیوں کا، مگر جنون میرا۔ زائشہ اب ہفتے میں 2 شوٹ کرتی، نیا گاؤن پہنتی، نیا برانڈ کا بیگ پکڑتی اور نیا آئیڈیا بیچتی۔ ایک رات رخشندہ نے کہا، اب تمہارے نام کے ساتھ نیازی لکھنے کی ضرورت نہیں، اپنا مقام خود بنایا کرو۔ زائشہ نے آہستہ سے کہا، امی کہتی تھی نام میں عزت ہے۔ رخشندہ نے تلخی سے کہا، عزت کے نام پر تمہاری ماں نے غربت کمائی، اب وقت بدل چکا ہے، تمہیں پیسہ، شہرت اور طاقت چاہیے۔ زائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اگلے فوٹو شوٹ پر دستخط پھر بھی زائشہ ریحان نیازی کے نام سے کیے۔ پہلی تنخواہ ملی تو اس نے کچھ رقم الگ رکھی، یہ ہاسٹل کے لیے، امی کی خواہش پوری کرنی ہے۔ رخشندہ نے چونک کر کہا، اب بھی ہاسٹل؟
ظاہشہ نے کہا کسی دن شاید دل پھر بدل جائے، لیکن وعدے آسانی سے نہیں بھولے جاتے۔ رخشندہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سگریٹ کا کش لیا اور پردہ ہٹا کر رات کی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ کراچی کے پوش علاقے میں ہونے والے ایک میگزین لانچ ایونٹ میں جب ظاہشہ ریحان نیازی کی انٹری ہوئی تو کیمروں کی چمک ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا فلور لینتھ گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے، ہاتھ میں کلچ اور چہرے پر اعتماد۔ ایک رپورٹر نے مائک آگے بڑھایا، ظاہشہ صاحبہ آپ کو لوگ ایک ابھرتی ہوئی سٹار کہہ رہے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ظاہشہ نے مسکرا کر جواب دیا، بس یہی چاہتی ہوں کہ لوگ میرے کام کو میرے نام سے پہچانیں، ظاہشہ ریحان نیازی کے نام سے۔ اسی نام کے ساتھ اس کی تصویر مختلف بلاگز، انسٹاگرام پیجز اور فیشن ویب سائٹس پر آویزاں ہو گئی۔ ہر تصویر کے نیچے وہی جملہ چھپا ہوتا، نیازی فیملی کے چشم و چراغ یا صرف ایک نام۔ اسلام آباد میں واقع نیازی حویلی میں احتشام کا بیٹا حمزہ موبائل پر تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا دادا عالم خان نیازی کے کمرے میں جا گھسا۔ دادا جان آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس نے موبائل ان کے سامنے رکھ دیا۔ عالم خان نیازی نے اینک لگائی، تصویریں غور سے دیکھی اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ احتشام بھی وہاں آ گیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ حمزہ بولا، یہ وہی ہے نا، ریحان کی بیٹی۔ نیچے ظاہشہ ریحان نیازی لکھا ہے۔ عالم خان نے چھڑی ہاتھ میں لے کر زور سے زمین پر ماری۔ نام ہمارا اور کام ناچنے والیوں کا؟ اس لڑکی نے تو ہمارے خاندانی نسب پر داغ لگا دیا۔ کمرے میں ارسلان نیازی داخل ہوا جو شہباز نیازی کا بیٹا اور عالم خان کا سب سے بڑا پوتا۔ دادا جان کیا بات ہے؟ عالم خان نے غصے سے کہا، تمہیں فوراً کراچی جانا، اس لڑکی کو سمجھاؤ، روک دو ورنہ جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ ارسلان نے حیرانی سے پوچھا، ظاہشہ وہ تو سالوں سے ہماری دنیا سے باہر تھی، اب واپس آ گئی ہے اور ہمارے نام کے ساتھ تصق کر رہی ہے جس سے ہم نے ریحان کو آگ کیا تھا۔ ارسلان نے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے دادا جان، میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کراچی میں ظاہشہ اپنے نئے فوٹو شوٹ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا انتخاب ہو چکا تھا، ٹیم میک اپ میں لگی تھی اور فوٹوگرافر شوٹ کی لائٹ سیٹ کر رہا تھا۔ رخشندہ ایک طرف بیٹھی سگریٹ کا کش لگا رہی تھی۔ میری بچی، آج تمہارا یہ شوٹ برانڈ کیبل یہ ہے، اس کے ساتھ کام کرنا مطلب باقی دروازے خود کھلتے ہیں۔ ظاہشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر سرگوشی میں کہا، کیا یہ دروازے وہی ہیں جن پر امی نے کبھی قدم نہ رکھا؟ رخشندہ نے سن لیا مگر چپ رہی۔ 2 دن بعد ارسلان نیازی کراچی پہنچا۔ ارسلان نے ایک ایونٹ کے آرگنائزر سے رابطہ کیا، وہیں پتہ چلا کہ ظاہشہ آئندہ ہفتے ایک شو کی مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس نے وہاں پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رخشندہ نے ظاہشہ کو ایک نئے کانٹریکٹ کی فائل تھمائی۔ یہ بڑا کام ہے، صرف سائن کرنا ہے، پیمنٹ ایڈوانس میں آئے گی۔ ظاہشہ نے فائل دیکھی، یہ فوٹو شوٹ کس تھیم پر ہے؟ تھوڑا بولڈ ہے مگر برانڈ بڑا ہے۔ رخشندہ نے آنکھ مار کر کہا، اب کوئی ماں روکنے والی نہیں۔ ظاہشہ نے فائل بند کر دی، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ایونٹ کے دن ارسلان نے سیکیورٹی کے ذریعے اندر انٹری لی۔ شو کے بعد جب ظاہشہ سٹیج سے اتری تو ارسلان نے سامنے آ کر خود کو متعارف کروایا، ظاہشہ میں ارسلان نیازی ہوں، تمہارے چچا شہباز کا بیٹا۔ ظاہشہ نے قدم پیچھے لیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا کام ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی بن چکا ہے۔ دادا جان نے کہا ہے کہ تم فوراً یہ سب بند کرو۔ رخشندہ وہاں آ گئی، یہ لڑکی میری نواسی ہے، جسے کچھ بھی کرنا ہو پہلے مجھ سے بات کرو اور سن لو یہ سب کرتی رہے گی۔ ارسلان نے غصے سے رخ موڑا، ٹھیک ہے پیغام دے دیا، اب جواب سننا باقی ہے۔ وہ واپس روانہ ہوا لیکن دل میں کھچاؤ سا لے کر۔ تصویر میں دیکھی ہوئی ظاہشہ اور حقیقت میں سامنے آئی لڑکی میں فرق تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ آسان نہیں۔ ارسلان نیازی کی واپسی کے بعد حویلی میں خاموشی نہیں تھی۔ عالم خان نیازی کی چھڑی زمین پر بار بار بج رہی تھی اور حویلی کے مرد و زن جان چکے تھے کہ کسی طوفان کی آمد ہے۔ ارسلان نے خاموشی سے دادا کے قدموں کے قریب بیٹھ کر سر جھکایا۔ ظاہشہ نہیں مانی، الٹا جواب دیتی ہے۔ عالم خان نے تلخ لہجے میں کہا، یہ ضد اس کے باپ کی میراث ہے جسے میں نے جڑ سے کاٹ دیا تھا، اب اس کی شاخ بھی بچ نہیں سکتی، جا اسے واپس لا جیسے بھی ہو۔ ارسلان نے پلکیں جھپکی، اگر وہ نہ آئی تو جان پر تیری ذمہ داری، ہمارا نام مذاق بن جائے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ کراچی واپسی پر ارسلان نے کچھ خاص افراد کے ذریعے ظاہشہ کی نگرانی شروع کر دی۔ 3 دن بعد اسے اطلاع ملی کہ رخشندہ کسی جھگڑے کے دوران شدید زخمی ہو کر اسپتال منتقل ہوئی تھی اور وہاں دم توڑ گئی۔ یہ خبر اس کے لیے موقع بن گئی۔ ظاہشہ اس وقت تنہا تھی۔ رخشندہ کی موت کے بعد وہ اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نیازی خاندان کی آنکھیں اب اس پر ہر سمت سے لگی ہوئی تھی۔ رات کو جب بجلی چلی گئی اور علاقے میں اندھیرا چھا گیا، ایک کالے شیشوں والی گاڑی اس کے فلیٹ کے باہر رکی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ظاہشہ نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، پولیس ہے، کچھ کاغذات پر دستخط درکار ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے وردی میں ملبوس 2 آدمی اور پیچھے ارسلان کھڑا تھا۔ ظاہشہ نے قدم پیچھے کیے، تم یہاں؟ ارسلان نے بنا اجازت اندر قدم رکھا۔ تمہارے لیے وقت ختم ہو چکا ہے ظاہشہ، اب فیصلے ہم کریں گے۔
ظاہشہ پیچھے ہٹی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس اختیار نہیں بچا۔ اگلے لمحے ان دونوں آدمیوں نے زبردستی اسے باہر نکالا، گاڑی میں ڈالا اور خاموشی سے شہر سے روانہ ہو گئے۔ نیازی حویلی کی روشنی میں جب گاڑی داخل ہوئی تو سب اہل خانہ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ عالم خان نیازی اونچے چبوترے پر بیٹھا سخت نظریں لیے ظاہشہ کو گھور رہا تھا۔ ظاہشہ کو جب سامنے لایا گیا تو اس نے ہاتھ جھٹک کر خود کو چھڑایا۔ تو یہ ہے تمہاری غیرت، زبردستی لڑکیوں کو اغوا کر کے لانا؟ عالم خان نے سرد آواز میں کہا۔ زبان قابو میں رکھو، تمہارا دادا ہوں، دادا نہیں دشمن ہوں۔ میرے باپ کو تم نے زندگی بھر معاف نہیں کیا اور اب مجھ پر زبردستی؟ ارسلان ایک قدم آگے بڑھا۔ حد میں رہو، تمہارا لہجہ، ظاہشہ نے بات کاٹ کر کہا۔ لہجہ تو تمہارا ہے جو مردانگی کے پردے میں بزدلی چھپا رہا ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ارسلان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ظاہشہ کے گال پر تھپڑ کی آواز گونجی۔ لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ ظاہشہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں، غصہ نکلا۔ یہی سکھایا گیا ہے تم لوگوں کو، عورت کو مار کر قابو میں رکھنا؟ عالم خان نے اسپاٹ چہرے سے ملازم کو حکم دیا۔ اسے تہہ خانے میں بند کرو جب تک عقل ٹھکانے نہ آ جائے۔ ظاہشہ کو حویلی کے پیچھے واقع پرانے تہہ خانے میں لے جایا گیا۔ سیلن زدہ دیواریں، زمین پر نمی اور ایک کمزور سی لائٹ بلب کی روشنی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عالم خان نے سب کے سامنے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کو ہماری حویلی کا حصہ بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے نکاح۔ ارسلان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ کس سے؟ تم سے؟ عالم خان نے سیدھا کہا۔ ارسلان چونکا۔ دادا جان، یہ کیسے؟ خاموش، تم میرے پوتے ہو اور یہی واحد طریقہ ہے ہمارے نام کو اس کے ذریعے مزید رسوا نہیں ہونے جائے، اس سے بچانا ہے۔ شہباز نیازی نے مداخلت کی۔ ابا جان، نکاح زبردستی کا نہیں ہوتا، اگر لڑکی راضی نہ ہوئی تو راضی ہوگی یا کی جائے گی۔ ہم نے کبھی سوالوں سے فیصلے نہیں کیے۔ شام تک یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی کہ ظاہشہ کا نکاح ارسلان نیازی سے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ملازمائیں آ کر تہہ خانے میں پانی، روٹی اور ایک جوڑا چھوڑ گئیں۔ ظاہشہ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس کھڑکی سے باہر اندھیروں کو گھورتی رہی۔ ارسلان نیازی کے ذہن میں کئی دنوں سے ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی۔ دادا جان کے فیصلے کے مطابق ظاہشہ کا نکاح اس سے کیا جانا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ نہ اس کے لیے قابل قبول تھا اور نہ ظاہشہ کے لیے قابل برداشت۔ شام کے وقت جب عالم خان نے نکاح کی تیاریوں کے متعلق دریافت کیا، ارسلان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ سب انتظامات مکمل ہیں۔ عالم خان نے سر ہلایا۔ کل جمعہ ہے، نکاح نماز کے بعد ہوگا۔ رات کے وقت ارسلان تہہ خانے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ دروازے کے قریب بیٹھی ملازمہ زرینہ نے کہا کہ صاحب، اندر لڑکی کو بخار ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ ارسلان نے تھوڑا سوچا، پھر آہستہ سے بولا، زرینہ اگر تم چاہو تو اس پر ایک احسان کر سکتی ہو۔ زرینہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب صاحب؟ دروازہ آج رات کھلا رہ جائے، بس اتنا کافی ہے، باقی وہ خود سنبھال لے گی۔ زرینہ نے نظریں نیچی کر کے کہا، اگر بیوی بھاگ گئی تو؟ اگر تم سے پوچھا جائے کہو تمہیں معلوم نہیں، اور ہاں، اسے شک نہ ہونے دینا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اگلی رات تہہ خانے کا دروازہ واقعی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ظاہشہ نے باہر قدم رکھا، کچھ دیر دروازے کو گھورتی رہی، پھر دوپٹہ ٹھیک کر کے چپ چاپ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ صبح سویرے جب اطلاع ملی کہ تہہ خانہ خالی ہے تو عالم خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ زرینہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، صاحب دروازہ خود بخود کھلا تھا، مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ عالم خان نے غصے سے کہا، پکڑ کر واپس لاؤ، اگر وہ نکل گئی تو خاندان کی عزت بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ ارسلان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں انتظام کر رہا ہوں دادا جان، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف ظاہشہ سیدھا لاہور پہنچی، جہاں اس کی یونیورسٹی کی ایک پرانی دوست نائلہ رہتی تھی۔ نائلہ نے اسے گلے لگا کر کہا، ظاہشہ تم یہاں اتنی رات کو، تمہارا چہرہ کیسا ہو گیا؟ ظاہشہ نے مختصر کہا، صرف چند دن ٹھہرنا ہے، پھر آگے کا فیصلہ کروں گی۔ 2 دن بعد نائلہ کے ساتھ وہ سوات روانہ ہوئی۔ نائلہ کے گھر والے ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے جہاں ماحول پرامن تھا۔ ظاہشہ نے خود کو مکمل طور پر گم کر دیا، موبائل بند کر دیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے اور صبح شام نائلہ کے بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں کام شروع کر دیا۔ نائلہ کی والدہ نے ایک دن کہا، بیٹا تم شہر کی ہو مگر کام میں بہت ہنر ہے۔ ظاہشہ نے مسکرا کر کہا، میں اب شہر کی نہیں رہی، بس سکون چاہتی ہوں۔ ادھر ارسلان نے اپنے آدمی کو سوات کی طرف روانہ کیا۔ وہ خود بھی نگرانی پر مامور رہا، مگر اس نے ظاہشہ کو گرفتار کروانے کے بجائے صرف اس کی موجودگی کی تصدیق پر زور دیا۔ ایک دن جب ایجنٹ نے ویڈیو بھیجی جس میں ظاہشہ کھیت میں کام کر رہی تھی تو ارسلان نے ایک پل کے لیے موبائل سکرین پر نظریں جما کر رکھی، پھر موبائل بند کر دیا۔
شام کو عالم خان نے پوچھا کیا لڑکی کا پتہ چلا؟ ارسلان نے جواب دیا جی دادا جان، جلد واپسی ممکن ہے، ممکن نہیں یقینی ہونی چاہیے، ہمارے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے۔ ارسلان نے فوراً حکم دیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آدمیوں کو فون کر کے کہا کہ اس پر نظر رکھو، بس یہی کافی ہے، کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سوات کے اس چھوٹے گاؤں میں عائشہ کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ صبح سورج کے ساتھ جاگتی، پانی کے گھڑے بھرنے جاتی، نائلہ کے چھوٹے بھائی کو اسکول چھوڑتی اور شام کو کھیتوں میں کام کرتی۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن اس نے نائلہ سے کہا کہ شاید میں یہیں رہ جاؤں، یہاں دل کو سکون ہے۔ نائلہ نے حیرت سے پوچھا لیکن تمہارا خواب، تعلیم؟ کچھ خواب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، ابھی جو کچھ ہے وہی زندگی ہے۔ سوات کے دیہی علاقے میں سب کی خاموشی معمول سے کچھ مختلف تھی۔ عائشہ ناشتے کے بعد مٹی کے فرش پر جھاڑو دیتی ہوئے سوچوں میں گم تھی۔ نائلہ گھر پر نہیں تھی، کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ شام تک واپس آ جائیں گی۔ عائشہ نے اس دروازے پر رخصت کرتے وقت مسکرا کر کہا تھا جلدی آ جانا، تم نہ ہو تو یہ گھر اجنبی سا لگتا ہے۔ دوپہر ڈلی تو گھر پر سناٹا تھا، نائلہ کا چھوٹا بھائی بھی کسی کام سے باہر تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں نائلہ کا بڑا بھائی یاسر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور چہرے پر عجیب سا تعصب۔ عائشہ نے نظریں چرا کر کہا کچھ چاہیے بھائی؟ یاسر خاموشی سے اندر آ گیا، دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ بس کچھ بات کرنی ہے، تم کافی دن سے ہمارے ساتھ ہو مگر تمہارے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ عائشہ تھوڑا پیچھے ہوئی، میرے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نائلہ کی مہمان ہوں۔ یاسر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، مہمان ہو پر حسین ہو، تمہاری جیسی لڑکیاں یہاں روز نہیں آتی۔ عائشہ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بات کس طرف جاری، وہ تیزی سے کمرے سے نکلنے لگی تو یاسر نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اتنا غرور اچھا نہیں عائشہ، تم جیسی لڑکیاں اکثر وقت پہچان نہیں پاتی کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے پوری طاقت سے ہاتھ چھڑایا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں مہمان ضرور ہوں مگر بے بس نہیں۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلی اور سیدھا جنگل کی طرف بھاگی جو گھر کے پیچھے پہاڑی دامن میں پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، زمین پر پتے بکھرے ہوئے تھے اور شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ پیچھے سے یاسر کی آواز آ رہی تھی، کہاں بھاگو گی؟ عائشہ تیز دوڑتی گئی، یہاں تک کہ سانس پھول گیا، ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پاؤں کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر خوف کے باعث آواز باہر نہ نکل سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ چلنے لگی تو سامنے سے یاسر ایک اور لڑکے کے ساتھ نمودار ہوا۔ عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ دونوں قریب آئے تو عائشہ پیچھے ہٹتی، گرتی پڑتی ایک طرف نکلنے لگی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ یاسر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور اگلے لمحے ارسلان نیازی ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے 2 باڈی گارڈز بھی تھے۔ ہاتھ اٹھا لو دونوں، ارسلان کی آواز گرجدار تھی۔ یاسر نے پلٹ کر دیکھا، تم کون ہو؟ وہ جو تمہیں جیتے جی نہیں چھوڑے گا۔ ارسلان نے دونوں لڑکوں کو درخت سے باندھ دیا اور پولیس کو کال کرنے کی ہدایت کی۔ پھر عائشہ کی طرف مڑا، اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ خود ساختہ آزادی کس قیمت پر ملتی ہے؟ عائشہ نے بمشکل آواز نکالی، اگر تم نہ آتے تو شاید۔ ارسلان نے بات کاٹ دی، میں تمہیں آزاد چھوڑنا چاہتا تھا لیکن تم بار بار خود کو ایسے حالات میں ڈالتی ہو کہ بچانا پڑتا ہے۔ عائشہ خاموش رہی، چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ارسلان نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں آنا چاہتی، عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اب یہ تمہاری مرضی کا معاملہ نہیں، میں تمہیں بچا کر یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، تمہارے لیے میں ذمہ داری ہوں، انسان نہیں؟ شاید، مگر اب تمہاری حفاظت میرے سر ہے۔ ارسلان نے اس کا بازو پکڑا، کھینچ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستے بھر خاموشی رہی، سڑک کے دونوں طرف پہاڑ، درخت اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن گاڑی کے اندر کی کشیدگی باہر کی رات سے زیادہ گہری تھی۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی رکی تو سب سے پہلے اطلاع دی جا چکی تھی۔ ملازم دروازے کھول چکے تھے اور عالم خان برآمدے میں کھڑے تھے، نگاہوں میں غضب اور مایوسی دونوں تھے۔ عائشہ کو دوبارہ حویلی کے الگ کمرے میں قید کر دیا گیا، باہر پہرے تھے اور اندر خاموشی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہاں پناہ بھی دھوکہ ہے اور دشمنی بھی قریبی رشتوں کے لباس میں چھپی ہوئی تھی۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش تھی لیکن آج کی خاموشی میں غیر معمولی تناؤ تھا۔ عالم خان نیازی برآمدے میں بیٹھا قرآن کے اوراق پلٹ رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں جیسے کسی فیصلے پر مہر ثبت کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ ارسلان صبح کی چائے لیے برآمدے میں آیا، دادا جان آپ نے مجھے بلایا تھا؟ عالم خان نے تسبیح سمیٹ کر ایک طرف رکھی، ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ تم خاندان کے بھاری فیصلے اٹھانے کے قابل بنو، عائشہ کا نکاح تم سے طے کر دیا ہے۔ ارسلان نے چونک کر دادا کی طرف دیکھا مگر چہرہ سپاٹ رکھا، جب آپ کا حکم ہے تو اعتراض کی گنجائش کہاں؟ عالم خان نے چھڑی ہاتھ میں لی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اعتراض کی نہیں اطاعت کی ضرورت ہے۔ عائشہ کو حویلی میں رہنا ہے تو ایک جائز رشتہ درکار ہے اور تم سے بہتر کون؟ ارسلان نے ہلکا سا سر ہلایا اور واپس پلٹ گیا۔ دل میں عجیب سی الجھن تھی، وہ جانتا تھا عائشہ اس نکاح کو قبول نہیں کرے گی
لیکن اس نے خود کو سمجھایا یہی بہتر ہے اس کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ ادھر ظاہشہ کو دوپہر کے وقت ملازمہ نے نئے کپڑے تھمائے۔ بی بی جی، مولوی صاحب آنے والے ہیں، دادا جان نے کہا ہے تیار رہے۔ ظاہشہ نے ہاتھ روک لیے۔ مولوی صاحب کیوں؟ نکاح ہے، صاحب نے کہا ہے کہ آج نکاح ہوگا۔ ظاہشہ نے کپڑے واپس پھینک دیے۔ کیا میں کوئی چیز ہوں جو کسی کے حکم پر کسی کو دے دی جائے؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ملازمہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارسلان خود کمرے میں آئے۔ ظاہشہ کھڑی تھی، غصے سے بھرپور نگاہوں کے ساتھ۔ اب تم بھی مجھے قید میں رکھ کر اپنی مرضی مسلط کرو گے؟ ارسلان نے نرمی سے کہا یہ فیصلہ صرف میرا نہیں دادا جان کا بھی ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہی مناسب سمجھا گیا ہے۔ کیا مناسب ہے؟ کہ میری مرضی کے بغیر نکاح کیا جائے؟ میں کوئی چوپایا ہوں؟ ارسلان نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں حویلی میں رہنا ہے تو یہی واحد راستہ ہے، ورنہ دروازہ کھلا ہے، پھر جاؤ باہر۔ ایک بار پھر ایسی جگہ جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ظاہشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جان پر کھیل کر بھی تم سے نکاح قبول نہیں کروں گی۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی، مگر ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب بہت ہو گیا ظاہشہ، ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں چلتی، کچھ فیصلے تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں چاہے تمہیں سمجھ نہ آئے۔ اسی وقت باہر سے آواز آئی، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ ارسلان نے زبردستی ظاہشہ کو کرسی پر بٹھایا اور باہر چلا گیا۔ نکاح کا عمل سادگی سے ہوا۔ مولوی صاحب نے ارسلان سے ایجاب کو قبول لیا۔ ظاہشہ سے ایک ملازمہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دلوایا۔ سب کچھ خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ رات کو جب ظاہشہ کو نئے کمرے میں منتقل کیا گیا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ارسلان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور کہا، اب تم میری بیوی ہو اور مجھے پورا حق ہے کہ تم سے تعلق رکھ۔ ظاہشہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، نکاح مرضی کے بغیر ہوا ہے، میرے لیے صرف یہ ایک قید ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارسلان نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا، اگر تم ضد پر آؤ گی تو میں بھی وہی کروں گا جو تم نے سیکھا ہے۔ ظاہشہ نے کہا، اگر تم نے زبردستی کی تو میں وہ کر گزروں گی جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ارسلان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں وقت دوں گا مگر یہ رشتہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ تم میرے دل پر حکم نہیں چلا سکتے ارسلان، تم نے مجھے مجبور کیا ہے، میں کبھی نہیں مانوں گی۔ کمرے میں تناؤ تھا، ہوا میں خاموشی گونج رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو زخم دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اگلی صبح ظاہشہ نے کسی سے بات نہیں کی، ناشتہ بھی واپس کر دیا۔ ارسلان دروازے پر آ کر بولا، خاموشی سے گزارے گئے دن بہتر ہوتے ہیں، ان دنوں سے جن میں آوازیں سب کچھ جلا دیتی ہیں۔ ظاہشہ نے صرف اتنا کہا، جو جل چکا ہو وہ مزید جلنے سے نہیں ڈرتا۔ حویلی کے باقی افراد اس نکاح کو قبول کر چکے تھے، لیکن اصل لڑائی ابھی باقی تھی، اور یہ لڑائی دو ضدی مزاجوں کے بیچ تھی جنہوں نے اب تک صرف اپنا کہنا سیکھا تھا، دوسروں کو سننا نہیں۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے مگر ارسلان اور ظاہشہ کے درمیان فاصلے بدستور قائم تھے۔ حویلی کے افراد آہستہ آہستہ اس رشتے کو تسلیم کر چکے تھے مگر اندرونی کشمکش ابھی بھی جاری تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ظاہشہ حویلی کے صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ موسم قدرے گرم تھا، دھوپ تیز تھی۔ ملازمہ نے پانی کا جگ لایا، بی بی جی کچھ پی لیجئے، رنگ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ ظاہشہ نے جگ پکڑتے ہوئے کہا، تھکن ہے، کچھ خاص نہیں۔ جیسے اس نے پانی کا پہلا گھونٹ لیا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہاتھ سے جگ چھوٹا اور وہ وہیں گر گئی۔ چند لمحوں بعد شور ہوا، ملازمہ نے چیخ کر لوگوں کو بلایا۔ عالم خان، نیازی، شہباز، ارسلان اور خواتین سب جمع ہو گئے۔ ارسلان نے فوراً ظاہشہ کو اٹھایا، گاڑی نکالی اور اسے قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ارسلان کو کمرے سے باہر بلا کر کہا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بیوی حاملہ ہے اور تھکن اور کمزوری کی وجہ یہ تھی۔ ارسلان ایک پل کے خاموشہ پھر آہستہ سے بولا، یقین ہے؟ جی، ٹیسٹ رپورٹ بالکل واضح ہیں، اب ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ گھر واپسی پر ارسلان کے قدم ہلکے ہو چکے تھے۔ وہ ظاہشہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تو میرے اندر کچھ بدل رہی ہو، شاید وہ جو کبھی مکمل نہیں ہوا۔ 2 دن بعد جب ظاہشہ مکمل ہوش میں آئی تو پہلی بار ارسلان کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کب سے میرے پاس بیٹھے ہو؟ ارسلان نے دھیرے سے جواب دیا، پچھلے 2 دنوں سے، اور اب چاہتا ہوں کہ اگلے کئی سال تمہارے پاس بیٹھا رہوں۔ ظاہشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیوں؟ کیونکہ تم میری زندگی میں وہ لے کر آئی ہو جو شاید میری ماں بھی نہیں دے سکی، میرے نام کی اصل پہچان۔ ظاہشہ نے نظریں چرا لی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف سکون چاہیے، اور میں اب تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں، نہ کہ سزا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ارسلان نے ظاہشہ کے لیے نیا کمرہ سجایا جہاں تازہ پھول، صاف ہوا اور سکون بھرا ماحول ہوتا۔ اس نے ظاہشہ کے ہر چیک اپ کے لیے خود گاڑی چلائی، دوا لایا اور سوتے وقت پانی کا گلاس تک لا کر دیتا۔ ایک شام ظاہشہ نے کہا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم کبھی اتنے بدل سکتے ہو۔ ارسلان نے جواب دیا، میں نے خود کو بدلنے نہیں دیا، تم نے مجھے بدلا۔ 8ویں مہینے میں عالم خان نے اعلان کیا اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ریحان رکھا جائے گا۔ سب نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن ظاہشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔
وہ جانتی تھی کہ یہ اعلان اس کے باپ کی تاخیر سے تسلیم شدہ عزت کی علامت ہے۔ بچے کی پیدائش رات کے وقت ہوئی۔ اسپتال کے باہر ارسلان بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ صبح 5 بجے ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، بیٹے کی پیدائش ہوئی، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہے۔ ارسلان نے پہلی بار کسی کے سامنے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید شکر، شاید ندامت، شاید کچھ اور۔ ظاہشہ کو جو بچہ دیا گیا اس نے کہا، تم وہ ہو جو میری بکھری زندگی کو ایک شناخت دے گئے ہو۔ ارسلان نے پاس بیٹھ کر کہا، اور تم وہ ہو جو مجھے انسان بنا گئی ہو۔ چند ہفتوں بعد حویلی میں رسم عقیقہ ہوئی۔ لوگ مبارکباد دینے آئے۔ حویلی میں پہلی بار خوشی کی فضا تھی۔ خواتین نے ظاہشہ کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائیں، بزرگوں نے دعائیں دی۔ عالم خان نے رسم کے بعد ارسلان کو بلایا۔ بیٹے، آج پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ریحان کی بیٹی نے وہ کر دکھایا جو ہم سب نہ کر سکے، اس خاندان کو پھر سے ایک نام دیا۔ ارسلان نے کہا، دادا جان، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ظاہشہ اس منظر کو تھوڑے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب وہ صرف حویلی کی بہو نہیں، وہ ایک ماں، ایک بیوی اور ایک مکمل وجود بن چکی تھی۔ رات کو ارسلان نے ظاہشہ کے کمرے میں آ کر بچہ اس کے بازوؤں سے لیا اور کہا، آج پہلی بار لگا ہم دونوں واقعی ایک ہو چکے ہیں۔ ظاہشہ نے دھیرے سے کہا، شاید یہی اصل نکاح تھا جو دلوں میں ہوا، زبانوں سے نہیں۔